کسی بھی ملک پر حملہ کیے بغیر وہاں کے سیاستدانوں کو خرید کر، صحافیوں کو سرمایہ فراہم کر کے اور فوج کی خفیہ مدد کے ذریعے حکومت تبدیل کرنے کا پہلا تجربہ ایران میں کیا جا رہا تھا، اور جس مقبول عوامی لیڈر محمد مصدق کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا مقصود تھا، وہ CIA کی ان چالوں کو بخوبی جانتا تھا۔ برطانوی تیل کی کمپنی کا معاہدہ منسوخ کرنے کے بعد محمد مصدق نے 21 جون 1951 کو ایک تقریر کی، جس میں اس نے ایرانی قوم کو اس کے وسائل کا مالک و مختار قرار دیتے ہوئے ان میں ایک گرم جوشی کی لہر دوڑا دی۔ اپنے اس اقدام کے بعد اس نے تیل کو عالمی مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کی تو عالمی مافیا اس کے خلاف متحد ہو گیا۔ برطانوی تیل کی کمپنی AIOC نے دنیا کی تمام کمپنیوں سے ایک معاہدہ کیا کہ کوئی بھی کمپنی ایرانی ریفائنریوں سے تیل نہیں خریدے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کی تیل کی صنعت جیم ہو کر رہ گئی۔ جو ایران 1951 میں 2 کروڑ 50 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا تھا، 1952 میں فقط اپنی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف 1 کروڑ بیرل تیل پیدا کرنے لگا۔ عالمی منڈی میں ایران کو مزید ناکام کرنے کے لیے امریکی کمپنیاں آرامکو اور برطانوی کمپنی BP نے سعودی عرب، کویت اور عراق میں اپنی تیل کی پیداوار دگنی کر دی تاکہ ایران سستے داموں بھی تیل بیچ نہ سکے۔ مصدق نے اس سے پیدا شدہ معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ اب CIA نے سیاستدانوں، میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو خریدنے کا آغاز کیا۔ اس پوری کارروائی کا احوال مشہور مصنف اسٹیفن کنزر نے اپنی کتاب اوور تھرو میں تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب امریکی CIA کی حکومتیں بدلنے کی کارروائیوں پر ایک انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔ کنزر کے مطابق ایران میں رشیدین برادرز کے نام سے ایک مشہور سیاسی خاندان تھا جس کا تعلق ایرانی اشرافیہ سے بہت مضبوط تھا۔ اس خاندان کو برطانوی خفیہ ایجنسیاں ہر ماہ 10,000 پاؤنڈ دیتی چلی آ رہی تھیں۔ اس خاندان کے ذریعے CIA نے مذہبی قائدین، صحافیوں، سیاستدانوں، فوجی جرنیلوں، یہاں تک کہ گلی کے گنڈوں تک میں سرمایہ تقسیم کیا اور مصدق کے خلاف ایک فضا تیار کی جانے لگی۔ مصدق کو جب منصوبے کی اطلاعات ملی تو اس نے فوراً انتخابات میں بیرونی مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہہ کر الیکشن ملتوی کر دیے کہ میرے خلاف یہاں ایک بیرونی سپانسرڈ حکومت لائی جا رہی ہے۔ بالکل ویسا ہی امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگایا گیا جو آج پاکستان میں عمران خان لگا رہا ہے۔ اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کر کے اسے فوج کو کنٹرول کرنے کے وہ اختیارات بھی دے دیے جو روایتی طور پر شاہ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کے ان بڑے بڑے فیوڈل گھرانوں کے خاتمے کے لیے زرعی اصلاحات کا قانون بھی منظور کر لیا۔ اب مصدق نے اسٹیبلشمنٹ کی عملداری یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں گھسنے کی کوشش کی جس نے ملک میں طاقت کے مراکز کی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس نے وزیر اعظم کے تازہ حاصل کردہ اختیارات کے تحت فوج کا چیف آف اسٹاف تبدیل کر دیا اور نیا وزیر جنگ بھی مقرر کر دیا۔ شاہ نے ان دونوں ناموں کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا۔ احتجاجاً مصدق نے فوری طور پر استعفیٰ دے دیا اور عوامی ریلیوں کی طرف چل پڑا۔ شاہ ایران نے ایرانی سیاست کے ایک پرانے رہنما اور امریکی برطانوی پے رول پر پلنے والے سیاستدان احمد قوام کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اس نے حلف اٹھاتے ہی برطانوی تیل کمپنی سے مذاکرات کا اعلان کر دیا، لیکن یہ نافذ العمل نہ ہو سکا کیونکہ مصدق کے حق میں شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ عوام مرگ بھر شاہ یعنی شاہ کی موت اور اس کے ساتھیوں کی موت کے نعرے بلند کرتے ہوئے سڑکوں پر تھے۔ مشہور کمیونسٹ تودا پارٹی بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئی۔ اس کے ملنے سے CIA کو ایک بہانہ مل گیا کہ اگر ایران میں اس عوامی سپورٹ کو طاقت سے کچلا نہ گیا تو ایران روس کے کیمپ میں چلا جائے گا۔ تہران، ہمدان، اہواز، اصفہان اور کرمانشاہ میں فائرنگ کر کے 300 مظاہرین کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود لوگوں کا غصہ کم نہ ہو سکا۔ لوگ اس قدر غصے میں بکھرے ہوئے تھے کہ فوج کے جرنیلوں نے اپنی افواج کو واپس بیرکوں میں بلا لیا اور شاہ کے وفادار سیاستدان تہران چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خوفزدہ شاہ نے احمد قوام کو فوری طور پر برطرف کر دیا اور مصدق کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے فوج پر کنٹرول کے وہ اختیارات بھی دے دیے جس پر پہلے لڑائی تھی۔ پارلیمنٹ نے مصدق کو 6 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر کے عدلیہ، تعلیم اور الیکشن میں اصلاحات کا اختیار دے دیا۔ اس نے ایران کی قدیم سیاسی اشرافیہ پر سخت قوانین نافذ کیے اور غیر ملکی سفارتکاروں کو کسی بھی سیاسی رہنما سے براہ راست ملنے سے منع کر دیا۔ جنوری 1953 میں اس کی ایمرجنسی لگانے کے اختیارات میں مزید 1 سال کے لیے اضافہ کر دیا گیا۔ CIA عوام میں جڑیں تو نہ بنا سکی مگر اس نے پارلیمنٹ کے اراکین کو خرید کر مصدق کے خلاف استعمال کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ سب سے پہلا شخص جسے CIA اور برطانوی ایجنسی MI6 نے خریدا وہ مشہور مذہبی رہنما اور پارلیمنٹ کا اسپیکر آیت اللہ ابو القاسم کاشانی تھا۔ ایک مذہبی مرجمہ ہونے کی وجہ سے اس کے لاتعداد ماننے والے تھے۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد سے حوصلہ ملا تو CIA کے سرمایہ
سرمایہ کے لالچ میں آہستہ آہستہ مصدق کے قریبی ساتھی مظفر باغی اور حسین مکی بھی اسے چھوڑ گئے۔ اب فضا مکمل طور پر تیار تھی۔ جیسے ہی نومبر میں امریکہ میں آئزن ہاور صدر منتخب ہوا تو برطانوی خفیہ ایجنسیوں نے امریکی CIA کو لکھا کہ اب اگر مصدق کو ہٹایا جائے گا تو رد عمل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ مزید برسر اقتدار رہا تو وہ عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے فوراً کمیونزم نافذ کر دے گا اور وہ سوویت بلاک کا حصہ بن جائے گا۔ CIA نے آیت اللہ کاشانی کے ذریعے مذہبی گروہوں، ملک بھر کے قبائلی رہنماؤں اور سیاسی اشرافیہ کو سرمایہ فراہم کر کے منظم کیا، اور 19 اگست 1953 کو شاہ ایران کی خصوصی ٹینک ریجمنٹ نے ان سیاستدانوں اور مذہبی اشرافیہ کی عشیرباد سے وزیر اعظم ہاؤس پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ اس فائرنگ کی اور گولیوں کی بوچھاڑ کے زیر سایہ چند ہزار کا ایک ہجوم مصدق کے دفتر میں داخل کیا گیا۔ وہ جان بچا کر بھاگا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور پہلے اسے ایک ریسٹ ہاؤس میں اور پھر ایک فوجی جیل میں منتقل کر دیا۔ ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل فضل اللہ زاہدی کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا، جس نے اگلے دن عالمی تیل کی کمپنیوں سے معاہدے کر لیے۔ اس کامیابی کے بعد اگست 1953 سے اپریل 1979 تک 26 سال تک امریکہ نے ایران پر اپنا قبضہ مسلط رکھا۔ شاہ ایران کو اس قدر اختیارات حاصل تھے کہ اسے علاقے کا امریکی تھانے دار کہا جاتا تھا۔ CIA نے ایرانی عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ساواک قائم کی، جس نے ان 26 سالوں میں ہر اٹھنے والی آواز کا گلا گھونٹا۔ مصدق کو سزا سنائی گئی اور اسے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں وہ 1967 میں انتقال کر گیا۔ لیکن 14 سال قید رہنے کے بعد بھی اس کا خوف اس قدر تھا کہ اسے بغیر جنازے ہی اس کے بیڈ روم میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جاری ہے۔